کی جائے یا آپ کا نام پاک لیا جائے، آپ سب ضرور درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اور درود پاک پڑھنے سے کتنے فوائد ہوتے ہیں ہم بہت سے بیانات میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور درود پاک نہ پڑھنے سے وعیدیں بھی ہوتی ہیں، سزائیں بھی اس کی مقرر ہیں۔ عام طور پہ لوگ سواد لکھ دیتے ہیں حضور کے نام کے اوپر، اور وہ سواد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ریپلیس کر رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ بے ادبی ہے، اور پورا کا پورا درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی لکھنا چاہیے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس نے یہ سواد ایجاد کیا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے جس کے سامنے حضور کا ذکر ہوا اور وہ درود پاک نہ پڑھا اس نے، تو اس کے اوپر بھی وعید ہے۔ تو ہر ایک کا ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو پروفیسر ہو، وہ اپنے نام کے ساتھ اچھا لگتا ہے اس کو کہ میرے نام کے ساتھ پروفیسر لگایا جائے، کیونکہ پروفیسر ہوتا ہے 35 سال 25 سال کے تجربے کے بعد۔ تو جو بھی نام ہو اس کا پورا پروٹوکول ہونا چاہیے، پورے انداز سے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تو جب بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لیا جائے، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور بالضرور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے اور ڈھیروں سعادتیں حاصل کریں گے۔ محترم سامعین کرام اور سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہمارے جمعے کا موضوع بہت ہی اہم ہے، اور وہ موضوع ہے ٹریننگ، تربیت۔ دیکھیں، وی کی ناٹ ایکسپیکٹ اے ہیومن سوسائٹی وداؤٹ چینج۔ ہم کوئی ایسا انسانی معاشرہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اس کی امید نہیں ہے ہمیں کہ جہاں پہ تبدیلی نہ ہوتی ہو۔ انسان جب سے دنیا میں آیا، ریفارمیشن، ڈیولپمنٹ، پروگریس بڑھتا چلا گیا۔ جس بھی شعبے کو آپ دیکھ لیں، چاہے وہ کمیونیکیشن ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، انڈسٹری ہو، ایگریکلچر ہو، جو بھی شعبہ زندگی کا ہو، اس میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ انسان ترقی کرتا چلا گیا، اور آج ہم جس بھی جگہ پر کھڑے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آنے والا کل اس ترقی کی کس شکل کو دیکھے گا۔ جب ٹیلی فون ایجاد ہوا، تو ٹیلی فون ایجاد جب ہوا تھا تو نمبر نہیں ایجاد ہوئے تھے پہلے، 0423 021 نہیں، اس طرح نہیں ٹیلی فون ہوتا تھا، ناموں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک آپریٹر ہوتا تھا، اس کو کال کرتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ اس بندے سے بات کرا دو، وہ لمبی لسٹ نکالتا تھا، اس میں اس کا نام ڈھونڈتا تھا، پھر اس سے رابطہ کرواتا تھا۔ پھر یہ گراہم بیل نے جو فون ایجاد کیا، اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے نمبرز ایجاد کیے تھے، اور وہ پھر ایمرجنسی نمبرز آئے۔ تو اب جب نمبرز ایجاد ہوئے ہوں گے، جب پہلی دفعہ فون پہ بات کی گئی ہوگی، سوچیں لوگ کتنے حیران و پریشان اور خوش ہوئے ہوں گے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ بغیر تار کے بھی دور دور کے فاصلوں سے ہم رابطہ کر سکیں گے۔ تو ہیومنز دے آر پروگریسنگ، وی آر ان دا ڈیولپمنٹ فیز، ہم مسلسل ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو انفرادی ترقی ہوتی ہے نا، انسان کی ذاتی ترقی، اس میں ٹریننگ کی اور تربیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور ٹریننگ اور تربیت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو کوئی انسان ایسا لگتا ہے جس میں کمی ہے، آپ اس کی ٹریننگ کریں۔ آپ کا ملازم ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کی تربیت کریں۔ تربیت کرنے سے نتائج بڑے زبردست آتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تربیت کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی ٹرینر ہونا چاہیے جو کہ آ کے ان کی تربیت کرے، ان کو سکھائے، اپنا علم ان کو دے۔ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، یہ اپنی ایچ آر پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں، ہیومن ریسورس کے اوپر ورکشاپس کرتی ہیں، بڑے پیسے لگاتی ہیں ان کے اوپر، اور قوموں میں ترقی ہوئی اس طرح۔ سنگاپور کتنا بڑا نام ہے آج، 21 سینچری میں، 21ویں صدی کے اندر یہ امیر ترین ملکوں میں آتا ہے۔ 1960 تک اس ملک میں جو بنیادی اکنامک ڈٹرمننٹس ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں اس ملک میں ہوں گی تو یہ ملک ترقی کرے گا، کیا ہوتی ہیں؟ لوہا، کوئلہ، گیس۔ یہ اس ملک میں اتنی زیادہ وافر نہیں تھی، اور آج یہ ملک لیڈنگ کنٹریز میں سے ہے، ریچسٹ کنٹری ہے۔ دنیاوی طور پہ اس نے ترقی کیسے کی
اس نے دو چیزوں کو فوکس کیا، فورن ریلیشنز کو اور جیوگرافیکل لوکیشن کو. یعنی اس کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے، جو اس کی جگہ ہے جہاں پر یہ واقع ہے ملک، وہاں پر ٹورزم بہت زیادہ ہے، وہاں پر سیاحت بہت زیادہ ہے. انہوں نے اس چیز کو دیکھا، جو چیز نہیں تھی اس کی طرف توجہ نہیں دی. اسی طرح چائنا کو دیکھے، پہلے اوپیم ڈرنکرز جن کو کہا جاتا تھا، ترقی نہیں تھی، کس طریقے سے انہوں نے ترقی کی. تو تربیت کرنے والا ہونا چاہیے، اور وہ بندہ جو تربیت لے رہا ہے وہ تربیت پہ رضامند ہونا چاہیے. انقلاب آ جاتا ہے. یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا، جب آپ کسی کو دریا سے نکال رہے ہو نا، تو تھوڑا سا اوپر چلے جائیں اور وہ وجہ بھی دیکھیں کہ لوگ دریا میں گر کیوں رہے ہیں. اگر آپ دریا سے نکالتے جائیں گے تو اوپر سے گرنے کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا. وہ بھی جا کے دیکھیں، تھوڑا اوپر چلے جائیں اور دیکھیں کہ لوگ دریا میں گھسٹ گھسٹ کر آ کیوں رہے ہیں. آپ کسی کی اصلاح، کسی کی تربیت، کسی کی ٹریننگ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود رضامند نہ ہو. آپ زخم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، زخم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، تو پہلے زخم کو چھیڑنا تو چھوڑیں. زخم کو چھیڑتے رہیں گے تو پھر پھٹ جائے گا، پھر دوبارہ سے ہو جائے گا. So there are rules of training, and I have quoted the example of Singapore and China, but there is another example. آفتاب و مہتاب کی دوربین نگاہوں نے ایک ایسا معاشرہ بھی دیکھا اور اس میں ترقی، اس میں تبدیلی دیکھی کہ کوئی انسان مان نہیں سکتا. اب سوچئے وہ معاشرہ جہاں پر ننھی بچی کو اس کا سکا باپ اٹھا کے ریت میں دبا کے مار دے، اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا. ماں تو ماں ہی ہے نا، 1400 سال پہلے بھی ماں ہے، وہ آج بھی ماں ہے، وہ قیامت سے پہلے تک ماں ہی رہے گی. کیا حال ہوتا ہوگا اس کا. لیکن کسٹمز ایسے تھے، خاندانی برادریاں ایسی تھیں، حالات ایسے تھے اس معاشرے کی کہ اس کو مارنا ہی پڑتا تھا. استغفر اللہ. شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. خانہ کعبہ کے گرد کپڑے اتار کے تالیاں اور سیٹیاں مار کے طواف کیے جاتے تھے. بتوں کے آگے اپنی جبیں رکھی جاتی تھی. یہ جو کیچوا ہوتا ہے، ارتھ وارم، اس کو سجدہ کیا جاتا تھا خدا سمجھ کے، معاذ اللہ. ایسے معاشرے میں جب وہ فاران کی چوٹی پہ نور چمکا، جہالت و سفالت کے گندے کالے بادل امڈ آئے تھے، میرے آقا کی آمد ہوئی، ہر طرف نور ہی نور چھانا شروع ہو گیا. اور آپ نے اس معاشرے کی پروگریس، ڈیولپمنٹ، ریفارمیشن کی. دیکھو آج تم یو ای ٹی لاہور کی بات کرتے ہو، یو ای ٹی لاہور کے اندر جو میٹرک کا انٹر کا بچہ آتا ہے نا، وہ پہلی بڑا لائق ہوتا ہے، وہ میرٹ سے آتا ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی بات کرتے ہو کہ جی وہاں ڈاکٹر بنتے ہیں، تو جو آپ نے انٹیک لیا وہ پہلی بڑا لائق تھا. آپ کون ہے جی میں لیا بورڈ کا ٹاپر ہوں، آپ کون ہے جی فیصل آباد بورڈ کا ٹاپر ہوں، آپ کون ہے جی گجرانوالہ بورڈ کے ٹاپر ہے. تم نے پورے پاکستان کی کریم 50-60 لڑکے لے لیے، اب ان کی تربیت کی تو انہوں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. تم نے پاکستان کے 70-80 لڑکے لے لیے، ان کی تربیت کی انہوں نے تو انجینئر ہی بننا ہے. ایسا مال تو لیا نہیں جس کے اوپر محنت زیادہ کرنی تھی یا جس کے اوپر محنت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مال تو وہ لیا جو پہلے تیار تھا، بس عمارت کھڑی کرنی تھی. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن لوگوں پر کوشش فرما رہے ہیں. اور یہی تو فرق ہے نبی کی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں، کہ تم کسی فلاسفر، سپورٹس مین، کسی پالیٹیشین، کسی جج، کسی کا بھی حال پڑھتے ہو، حالات زندگی پڑھتے ہو، اس کی کامیابیاں پڑھتے ہو، اور پھر اس کی زندگی کا موازنہ کرتے ہو کسی نبی کی زندگی سے، تو کوئی موازنہ نہیں ہے. نبی کی زندگی میں بڑے محیر العقول واقعات ہوتے ہیں جن پہ عقل مانتی نہیں ہے. اور اگر وہ تذکرہ امام الانبیاء کی ذات اقدس کا ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹریننگ کے وہ معیار قائم کیے، تربیت کا وہ انداز انسانیت کو سکھایا کہ دیکھو وہ قوم کیا تھی اور کہاں تک اس کو لے کر آئے، کہ یورپ کی یونیورسٹیز میں 600 سال تک عربی زبان میں لیکچرز دیے جاتے رہے. کیوں؟ علم تھا ہی نہیں عربی کے علاوہ کسی اور چیز میں. کیسی ٹریننگ فرمائی ہوگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ٹریننگ کے بغیر کچھ نہیں ممکن. ایک ڈرائیور کی ٹریننگ نہ ہو گاڑی مار دے گا، وہ کورسز کرائے جاتے ہیں اس کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہستیوں سے پوری دنیا میں دین اسلام کی سلطنت قائم کرنی تھی. آپ اصحاب صفہ میں آتے
اور ٹریننگ کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو واز کرتا تھا صرف تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں. This is the duty of trainer to observe the mentality of the audience. سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں جن کی ٹریننگ کرنی ہے ان کی مینٹالٹی تو چیک کرو, اکتا نہ جائے. حضور بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے, ایک چیز کے اوپر اڑنا, اس چیز کے اوپر اصرار کرنا نہیں. حضور بھی ہماری اکتاہٹ کے خدشے کے سبب ہماری رعایت فرمایا کرتے تھے. اور اتنی مثالیں دے کر پیار سے. ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو ایک بکری وہ مری ہوئی تھی, آبویسلی مردہ بکری تھی, پیٹ پھول چکا تھا, اس کی کیا حیثیت تھی. حضور نے پوچھا بتاؤ یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک کس قدر حقیر ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس قدر یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک حقیر ہے, اللہ پاک کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہے. اب ٹریننگ کا یہ معیار دیکھو کتنے بہترین انداز سے حضور نے یہ بات سمجھائی. اور پھر فرمایا ایک دفعہ کوئی جب صحابہ کا رخ تبدیل ہو جاتا, توجہ کسی اور طرف ہو جاتی, تو کس انداز سے توجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف کی طرف, اپنے عشق کی طرف اور اسلام کی طرف لے کر آتے. ایک دفعہ ریشم کا کپڑا بطور تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, بڑا خوبصورت تھا. صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے, ہاتھ لگا رہے تھے. حضور نے پوچھا تم تعجب کرتے ہو کہ یہ اتنا خوبصورت کپڑا ہے؟ صحابہ نے کہا جی حضور بڑا خوبصورت ہے. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جنت میں سعد کے رومال اس سے زیادہ بہتر موجود ہیں. تو یہ صلاحیتیں حضور بلڈ اپ کرتے ہیں ان کی. ایک بندہ آیا کہتا میں اسلام قبول کر لیتا ہوں لیکن میں نے سنا 3 باتوں سے آپ منع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بدکاری بھی نہیں کرنی, آپ کہتے ہیں چوری بھی نہیں کرنی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا. میں اسلام تو لے آتا ہوں لیکن تینوں باتیں ایک دم چھوڑنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. ایک بات کا حکم فرما دیں. حضور نے کہا چلو تم جھوٹ چھوڑ دو. وہ گیا. اب جب وہ شراب پینے کی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ذہن میں فوراً بات آئی کہ اگر میں نے شراب پی لی, حضور پوچھیں گے, مجھے بتانا ہوگا اور پھر مجھ پر حد لگ جائے گی, پھر میں کس طرح جھوٹ بولوں گا. جھوٹ نہیں بولوں گا یہ تو میں کہہ چکا ہوں. چوری زنا کی طرف گیا تو وہاں بھی اس کے ذہن میں یہ بات آئی. حضور نے کتنی کمال حکمت عملی کے ساتھ اس کو ان گناہوں سے بچا لیا. دس از دا فیکٹر آف ٹریننگ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹریننگ کا یہ معیار تھا میرے محترم سامعین کرام, جو کہ ان صحابہ کو مائکرو لیول پر کس حد تک آگے لے گیا. ام المومنین سیدنا ام سلمہ کے بیٹے تھے عمر بن ابو سلمہ. وہ فرماتے کہ میں حضور کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا تھا, ہر طرف سے کھاتا تھا. میرے آقا نے فرمایا بیٹا اللہ کا نام لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. اتنے پیارے انداز سے حضور نے فرمایا کہ میں ساری زندگی ہمیشہ اسی طریقے سے کھاتا رہا. تو میرے محترم سامعین کرام یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر عقل کی بات کی جائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل مبارک کا حال یہ ہے کہ اس کے اگر 1,00,000 حصے بھی کر دیے جائے تو کسی کی عقل اس کے 1 حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے ٹریننگ کی اور آپ نے پھر کس انداز سے ان صحابہ کرام کو آگے بھیجا اور آگے بڑھ کر ان صحابہ کرام نے حضور کی سنتوں کی ترغیب دی, کس طریقے سے اس کو پرولیفریٹ کیا. دیکھو بچے پالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بچے پالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پرندے اور جانور لاکھوں سالوں سے بچے پالتے آ رہے ہیں. بڑی بات ہے تربیت, اور تربیت ہوتی ہے قربانی سے اور ٹائم دینے سے. آپ سوچئے کہ اگر بچوں کی ٹریننگ کی بات کی جائے تو ٹریننگ کا لفظ جیسی ذہن میں آتا ہے بچے ہی ذہن میں آتے ہیں. یہ آج جو کہتے ہیں آپ کہ نوجوان نسل بے راروی کا شکار ہے, بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, اور جس سپیڈ سے دنیا ترقی کر رہی ہے ہمارے بچے اس سپیڈ سے ترقی نہیں کر رہے. آپ پاکستان کی بات کر لیں, مسلمانوں کی بات کر لیں, ہم نہیں اس سپیڈ سے ترقی کر رہے جس سپیڈ سے دنیا ترقی کر رہی ہے آج. کیا وجہ ہے؟ کیوں کانفیڈنس نہیں ہے؟ وجہ بتاؤں. وجہ یہ ہے ٹریننگ کی کمی ہے. کون سی ٹریننگ کی کمی ہے؟ یہ جھنجھلائے ہوئے ہیں, یہ کنفیوزڈ ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا جانا کہاں ہے. رستے کا پتہ ہے, شاید پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پتہ اس رستے پر جانا کیسے ہے. یہ ایک چیز ہے. ان کو فخر ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی اہم چیز ہے. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے میرے پاس کتنی اہم چیز ہے. دیکھو جب کسی کے پاس اپنی چیز ہوتی ہے نا, اس کو فخر ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. پہلے کرائے کے گھر میں رہتا تھا, اب اپنا گھر لے لیا, سب کو بتائے گا اللہ کا شکر ہے میں نے گھر لے لیا, اتنا بڑا گھر ہے. کیوں؟ اپنی چیز ہے, اعتماد آ گیا. اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ تمہارے پاس تمہارا اسلام موجود ہے, اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بہترین کوڈ آف کنڈکٹ ہے,
بہترین چیز تمہارے پاس موجود ہے لیکن تمہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے. یہی اس نوجوان کی بے راہ و روی کی وجہ ہے کہ یہ کنفیوز ہو گیا ہے. اور مجھے بتاؤ کبھی 10 ذی الحج کو آج تک کسی کافر نے تکبیر پڑھ کے بکرا کاٹا ہے؟ آج تک کبھی سنا آپ نے؟ فیس بک پہ دیکھا ہے کبھی؟ کوئی چینل پہ دیکھا ہے کہ 10 ذی الحج ہو اور ایک کافر جو ہے غیر مسلم وہ بکرا کاٹ رہا ہو یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا تو میں کاٹ رہا ہوں؟ انہوں نے کبھی تمہاری کسی عادت کو فالو نہیں کیا, انہوں نے کبھی تمہاری کسی رسوم و رواج کو نہیں دیکھا, تم دن رات ان کی رسوم و رواج کے پیچھے پڑے رہتے ہو. یہ کنفیوژن ہے مجھے اور آپ کو. کیوں؟ ہمارے پاس اپنا کام صحیح نہیں ہے, بہترین اور بہترین سے بھی اعلیٰ نہیں ہے. ریممبر the things haram in Islam is haram for a reason. غور سے سنیے گا, بہت اہم بات کرنے لگا ہوں. Remember the things haram in Islam is haram for a reason. You do that, you destroy yourself, you destroy your mental state, you destroy your physical fitness. Depression will hit you, anxiety and tension will starve you. Allah has made them haram for a reason, to protect your soul, your heart. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کی کوئی وجہ ہے. اگر تم وہ کام کرو گے تم خود مرو گے, خود تباہ ہوگے, خود تمہارا مینٹل ڈسٹرب ہو جائے گا, خود تمہیں ڈپریشن ہو جائے گا. اللہ نے ویسے ہی حرام نہیں کیے چیزیں. وہ تمہاری ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے. بتاؤ کیا شراب آج دنیا میں سب سے بڑی موت کی وجہ نہیں بن رہی؟ کیا سود آج معیشت کی تباہی کی وجہ نہیں بن رہی؟ کیا غیبت اور چغلی کی وجہ سے آج لوگوں میں دشمنیاں نہیں بڑھ رہی؟ کیا زنا کی وجہ سے فیملی کا پورا سٹرکچر تباہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. وہ کون سا چیپٹر آف ہیومینٹی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ زنا نہ کرو؟ زنا کرتے ہوئے انسان کے دل سے اسلام نکل جاتا ہے. وہ کون ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ سود انسان اور معاشرے کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے؟ وہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ شراب برائیوں کی ماں ہے, غیبت کرو گے تو مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے؟ یہ دس از دا ریزن دیٹ وی آر کنفیوز. کہ جب فرما دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا, تو جس چیز کو میرا رب اور میرے آقا میرے لیے پسند کر رہے ہیں, بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو میرے محترم سامعین کرام, یہ یاد رکھیے. میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ بچے پالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بچوں کی تربیت کرنا بڑی بات ہے. کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو بہت امیزنگ کر دیا. آج سے 100 سال پہلے ایک امیر آدمی بھی جن چیزوں کا خواب بھی نہیں دے سکتا تھا, آج ایک عام آدمی کے ہاتھ میں وہ چیزیں موجود ہیں. لیکن کمپیوٹر اس امیزنگ انوویشن کے آگے محبت, پیار, رواداری, ان چیزوں کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. ہر وقت بچے کو نہ سمجھائیں. میں ٹریننگ ٹپس دینے لگا ہوں آپ کو. ہر وقت بچے کو نہ سمجھائیں, ہر وقت بچے کے اوپر دھونس نہ جمائیں. اگر اس کی ٹریننگ کرنی ہے, بچے کے کچھ ریسیپٹیو موڈ ہوتے ہیں, کچھ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جب بچہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے. سب سے پہلے اس میں کیا چیز ہے کہ جب بچے کو آپ سیر کے لیے لے کر جاتے ہیں, اس وقت اپنے بچے کو وہ باتیں بتائیں جو باتیں آپ بچے میں اصلاح کی چاہتے ہیں. جب بچہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے دسترخوان پہ, اس وقت بچے کو بتائیں جو آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس وقت بھی بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے سائیکالوجسٹ کے مطابق. اور جب بچے کو سلا رہی ہوتی ہے اس کی ماں, اس وقت بھی بچہ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے. ان اوقات کو مد نظر رکھ کے جب آپ اپنے بچے کو سکھائیں گے, سمجھائیں گے, بہت فائدہ ہوگا. اور میرا چینل پہ ایک پروگرام آتا ہے اسلام اور سائنس, ہر پیر کو 7:45 پہ مدنی چینل پر یہ لگتا ہے, یہ دیکھا کریں آپ. اس کے اندر میں نے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے پر پورا پروگرام کیا ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانے کے فوائد کتنے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے انگریزی زبان کے اندر اس وقت تقریباً 10,52,000 الفاظ ہیں. انگریزی زبان میں اس وقت 10,52,000 الفاظ ہیں, لیکن 3,000 الفاظ ایسے ہیں جو عام طور پہ بولے جاتے ہیں. 3,000, سارے تو نہیں بولے جاتے ہوں گے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر رات کے وقت دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں, وہ بچے جو کھانا کھاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, ان کے الفاظ کا ذخیرہ دیگر سے 1,000 گنا زیادہ ہوتا ہے. 1,000 زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ ماں باپ ان کو سکھاتے رہتے ہیں.
جب دسترخوان پہ بچہ بیٹھے گا اس کے منہ پہ کٹ لگا ہوا ہے، ماں فوراً پوچھے گی کیا ہوا تھا، اسکول میں گرے ہو، کیا ہوا تھا؟ بچے کا گرا ہوا چہرہ بچے کی بیماری کا ماں کو بتا دے گا. بچے کو اسکول میں کچھ چھیڑ رہا ہے، بچہ اپنے ماں باپ سے شیئر کرے گا، ماں باپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. ایسے بچے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کے جب ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں ان کو ماں باپ کی صحبت پتہ چلتی ہے. اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ایسے بچے جو ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس یعنی ان کے تعلیمی حالات بھی دیگر بچوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. وقت نکالیں، وقت نکلے گا نہیں، وقت نکالنا پڑے گا آپ کو اپنے بچوں کے لیے. اپنے بچوں کو ٹرین کریں کہ وہ اپنا رشتہ نیچر کے ساتھ جوڑیں. پودے، بچے پودوں کی رکھوالی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. بچے جانور پالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ اس طرح ان بچوں کو کسی اور کی کیئر کرنا آتی ہے، کسی اور کا خیال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. صرف اپنی بات نہیں دیکھے گا، جب وہ کسی اور چیز کا خیال رکھ رہا ہوگا اس میں کیئرنگ ایٹیچیوڈ پیدا ہوگا. اور یہی تو ہمارے معاشرے کو آج چاہیے. ٹرین یور چلڈرن. اور میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سکول نے، سنگاپور کے ایک سکول نے خط لکھا بچوں کے والدین کو کہ سنو بچوں کو پیپر ہونے والے ہیں، ہمیں پتہ تم بڑے سیریس ہو گئے کہ جی پیپر ہونے والے، لیکن یاد رکھنا پیپر دینے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی حساب دان بننے والا ہو، میتھمیٹیشین. ضروری نہیں ہے کہ اس کے انگریزی میں نمبر اچھے آئے. ہو سکتا ہے کہ پیپر دینے والوں میں کوئی کیمسٹ بننے والا ہو، ضروری نہیں ہے اس کے میتھس میں نمبر اچھے آئے. بہت اچھی بات ہے تمہارا بچہ نمبر لے لیتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نمبر نہ لے سکے براہ کرم کوئی ایسا جملہ نہ بولنا جس سے اس کا وقار مجروح ہو، جس کی اس کی سیلف ڈٹرمینیشن تباہ ہو جائے، اس کا کانفیڈنس متزلزل ہو جائے. نہیں، اسے کہنا بیٹا کیا ہوا، ایک پیپر میں نمبر نہیں آئے تو کیا ہوا، دنیا میں بڑے امتحان پڑے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تم سے پیار کرتا ہوں. جب اپنے بچے کو یہ کہو گے دیکھنا پوری دنیا کو فتح کر کے وہ دکھائے گا. اور یاد رکھو صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی دنیا کے خوش ترین لوگ نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی خوشی ملتی ہے. کتنی پیاری نصیحت تھی ان کی. ایک ملک میں رزلٹ خراب آیا، 29 بچوں نے خودکشی کر لی. سامنے کھلی ہوئی تحقیق میرے BBC کی ہے. 29 بچوں نے. کیوں؟ اس بچے کو سکھایا پیسہ پیسہ پیسہ. جیسے ہی وہ فیل ہوا اس کے ذہن میں کیا آیا ہوگا، اوہ فیل ہو گیا، اب اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا تو ڈگری نہیں ملے گی، ڈگری نہیں ملے گی تو اچھی نوکری نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی تو جو میں نے خواب دیکھا ہوا امیر بننے کا وہ میں امیر نہیں بن سکوں گا، مر جاؤ. یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ تم اپنی جان لے لو؟ صبر و شکر قناعت نہیں سیکھی تم نے. پیسہ 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 مت سکھاؤ، یہ حالت ہو جاتی ہے. سانس اکھڑے گی نا بابے کی، وہ ڈاکٹر کو بعد میں بلائے گا، پہلے وکیل کو بلا لے گا. پھر کیا کرو گے؟ یاد رکھو پیسہ پیسہ مت سکھاؤ. اچھا یہ تو بچوں کی بات ہوگی، یہ بڑوں کا کیا بنے گا؟ ہم بیان کرتے ہیں خوف خدا پر، جھرجھری آتی ہے انشاءاللہ سب کریں گے، پھر دوبارہ وہی حال ہو جاتا ہے. یہ بڑوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میرے پاس حدیث لکھی ہے، فرمایا سنو اللہ کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں ندا کرتا ہے کہ 40 سال کی عمر والو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا. اے 50 سال والو حساب کی تیاری کر لو. اے 60 سال والو تم نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا. اے 70 سال والو تمہیں اب کس چیز کا انتظار ہے. کاش کہ مخلوق پیدا نہ ہوئی ہوتی، اور اگر پیدا ہو گئی اپنا مقصد حیات جان لیتی. قیامت قریب آ چکی ہے، ہوشیار ہو جاؤ. یہ حدیث ہے. اور فرمایا جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اور اس کی بھلائی اس کی برائی پر غالب نہیں آئی، وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے. میں مانتا ہوں کہ 40 سال بعد عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، نہیں ذہن کے اندر بات جاتی، عادتیں پکی ہو جاتی ہیں. تو کیا کریں؟ اب کیا کیا جائے؟ کوئی ٹیکہ تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ آپ کو لگا دیں. میں یہاں پر آپ کو ایک چیز شیئر کرتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے یہ جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں، پہلے نوکری لگی، اسکول گئے، کالج یونیورسٹی نوکری، 21ویں گریڈ کے افسر بن گئے، بڑے ڈاکٹر بن گئے. ان کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی. وہ بھی کہتے ہیں میں نے سکھانا ہی ہے، سیکھنا نہیں ہے. میں کیا کروں؟ اب ان دونوں قسم کے بندوں کے لیے بات سنو. کیا کیا جائے کہ بڑی عمر کے بندے کے اندر تبدیلی اور ٹریننگ آئے؟ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے. وہ کہنے لگا میں نے سوچا کہ ہر بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے اس میں سیکھنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لیکن جو سپورٹس مین ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، جتنا مرضی بڑا کھلاڑی ہو جائے، ورلڈ چیمپئن ہو جائے، اس کا کوچ ضرور ہوتا ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ کوچ ضرور ہوتا ہے اس کا. وہ ایک کوچ کو ہائر کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، وہ اپنے کوچ سے زیادہ اچھا کھیلتا ہے، لیکن کوچ ہوتا ہے اس کا. وجہ اس نے کہا چلو میں بھی کر کے دیکھتا ہوں.
میں تو اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں. اس نے اپنے سے ایک ٹیچر کو بلایا جو بابا ہو چکا تھا, اس کو پیسے دیے, کہا میرا آپریشن کرنے کا طریقہ دیکھو. وہ خود بڑا ڈاکٹر تھا, اس نے بڑے بہترین انداز سے آپریشن کیا. باہر نکلا اور کہتا ہے بابے کو کچھ پتا نہیں چلا ہوگا, میرا تو آپریشن بہترین ہوا ہے آج. لیکن اس نے دیکھا اس نے پوری پرچی بھری ہوئی تھی. کہتا کیا ہوا سر؟ کہتا ادھر آؤ, جب تم آپریشن کر کے چیرا ڈال رہے تھے نا تو تمہاری لائٹ اس چیرے کے اوپر نہیں تھی, لائٹ ہل رہی تھی, اور تمہاری ایلبو نا چیرا ڈالتے ہوئے آپریشن میں اتنی اوپر آ رہی تھی. یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے, اتنی اوپر نہیں آنی چاہیے تھی. تم بار بار ایک قدم اٹھا کر دوسرا اوزار پکڑنے جاتے تھے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, پیچھے انفیکشن ہو سکتا تھا. 300 غلطیاں پہلے دن نکال دی اس نے. وہ حیران رہ گیا. کہتا ہے 2 مہینے تک میں نے اپنے اس استاد کو اپنے پاس ملازم کے طور پہ رکھا, وہ میری باہر کی آنکھیں بن گیا تھا. میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا, وہ میری باہر کی آنکھیں بن گیا تھا, اور اس نے مجھے سکھایا واقعی تم اصل میں کیا ہو. اور 2 مہینے کے بعد میرے کیسز کے اندر بہت بہتری آنا شروع ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری اب اصلاح نہیں ہو رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ بھی کوئی کوچ رکھ لیں. کس نے کوچ نہیں رکھا مجھے بتاؤ؟ حضور داتا صاحب, نیکیوں کا انبار تھا آپ کے پاس, آپ کا بھی ایک گائیڈر ہے جن کا نام ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی اولیاء کے بھی غوث ہیں, آپ کا بھی ایک کوچ تھا جن کا نام حضرت ابو سعید مبارک ہے. یعنی ان بزرگوں نے بھی اس کوچ کو رکھا تاکہ ان کی تربیت کی جائے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ نہیں ہو پا رہی تو یقین کرو کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں ایسے پھیروں گا, فیری ٹیل ڈسٹ نکلے گی, آپ پہ گرے گی اور سب تبدیلی آ جائے گی. کسی بزرگ نے کہا تھا تو مجھے کہو گے نا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا, میں مان لوں گا, لیکن یہ کہو گے کہ اس بندے نے اپنی فطرت تبدیل کر لی ہے, میں جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں. تو اپنے آپ میں ٹریننگ کی کوشش کیجئے, ضرور بالضرور کوشش کیجئے. یاد رکھیے وقت بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے.